بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، جماعت نحم مضمون اردو ہفتہ 6 میں خوش آمدید۔ ہفتہ 6 ہمارا 11 مئی تا 15 مئی ہے۔ اس ہفتے کے لیے ہمارے پاس عنوانات ہیں: غزل بہادر شاہ ظفر، مجاز مرسل اور خط نویسی۔ عنوان نمبر 1 ہمارے پاس غزل نمبر 4 ہے ہماری درسی کتاب کی، بہادر شاہ ظفر کی یہ غزل ہے۔ تدریسی معاونات ہمارے اردو کتاب برائے جماعت نحم کا صفحہ نمبر 140 تا 143، 140 سے 143 تک۔ اس عنوان کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ درست تلفظ کے ساتھ غزل کی پڑھائی کر سکیں، مشکل الفاظ کے معنی اخذ کر سکیں، اشعار کی تشریح کر سکیں اور مشقی سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں۔ سابقہ واقفیت سے رابطہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم غزل پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بتائیں کہ غزل کسے کہتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں اور پھر بتائیں کہ غزل کسے کہتے ہیں۔ ہم نے جو غزل کی تعریف پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ ہرن جب خوفزدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ غزل میں حسن و عشق کی کیفیات کا ذکر اور درد و سوز سے کیا جاتا ہے۔ یہ شاعر کی داخلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ سابقہ واقفیت کے لیے میں آپ سے دوسرا سوال کروں گی کہ غزل اور نظم میں کیا فرق ہے؟ ہم اس پہ پچھلے ہفتے میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ غزل اور نظم میں بنیادی فرق کیا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نظم کے تمام اشعار ایک مرکزی خیال کے تحت ہوتے ہیں، یعنی اس کے اشعار مربوط ہوتے ہیں اور ان کا مرکزی خیال بڑی آسانی کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے، جبکہ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ پہ ایک الگ مفہوم رکھتا ہے، وہ ایک الگ اکائی ہوتا ہے، الگ یونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اپنے نصاب میں آپ نے کن شاعروں کی غزلیں پڑھی ہیں اس سے پہلے؟ ٹھیک ہے، غزل یہ ہماری نمبر 4 ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے پہلے 3 غزلیں پڑھ چکے ہیں۔ کس کس کی تھی؟ شاعروں کے نام اگر آپ کو یاد ہوں۔ جی، سب سے پہلی غزل ہم نے میر تقی میر کی پڑھی تھی، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ دوسری غزل ہم نے حیدر علی آتش کی پڑھی تھی، رخو زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ اور اس کے بعد ہم نے غزل پڑھی تھی مرزا غالب کی، ٹھیک ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ ہمارے 3 شعراء تھے جن کی غزلیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اگلا سوال میرا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بہادر شاہ ظفر، ٹھیک ہے، آپ نے ہسٹری میں بہادر شاہ ظفر کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا۔ کون تھے بہادر شاہ ظفر؟ جی، آخری مغل تاجدار تھے، آخری مغل بادشاہ تھے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہیں رنگون برما میں قید کر لیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور باقی زندگی انہوں نے اسی قید میں گزاری۔ جی عزیز طلبہ، ہمارا تعارف شاعر کا، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں ہم تعارف ضرور پڑھتے ہیں، یہ ہمارے نصاب کا لازمی حصہ ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ مغلیہ سلطنت کے خاندان مغلیہ کے آخری تاجدار تھے۔ جب انہوں نے بادشاہت سنبھالی تو اس وقت مغلیہ اقتدار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔
شاہی خاندان کا فرد ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاعرانہ طبیعت بھی پائی تھی، اور شاعری میں انہوں نے اصلاح لی شاہ نصیر سے، ابراہیم ذوق سے اور مرزا غالب سے، ٹھیک ہے۔ اور 1857 کی جنگ آزادی میں ان کا اقتدار ان سے چھن گیا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا گیا، اور انگریزوں نے انہیں جلا وطن کر کے رنگون، موجودہ ینگون برما میں قید کر دیا، ٹھیک ہے، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال بہت بے بسی میں گزارے۔ وہیں پہ ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر دفن ہوئے۔ سب سے اہم بات کہ بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں 30,000 سے زیادہ شعر ہیں، یہ ضرور یاد رکھیے گا، 30,000، یہ MCQs میں اکثر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سبھی اصناف میں شاعری کی، لیکن ان کی پہچان غزل گوئی ہے، اور ان کی غزلوں میں سوز و گداز اور غم کے مضامین پڑھنے والوں کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کا کلیات خاصا ضخیم ہے، جو 4 دیوانوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، اور کلیات ظفر میں اردو زبان کے علاوہ پنجابی اور پوربی زبان کے اثرات کے حامل اشعار بھی ملتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، یہ ہماری غزل ہے۔ غزل کا پہلا شعر: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ آپ کی آسانی کے لیے مشکل الفاظ میں نے خط کشید کیے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے ہی ان کے معنی بھی لکھ دیے ہیں، تاکہ آپ جب غزل پڑھیں تو آپ بڑی آسانی سے اس کا مفہوم سمجھ سکیں، اشعار کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ اجڑے دیار سے مراد ویران ملک ہے، ٹھیک ہے، اور کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ عالم ناپائیدار، عالم کا مطلب دنیا، ناپائیدار جو ڈیوریبل نہ ہو، جو ختم، وہ چیز جو ختم ہو جانے والی ہو، فانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ عالم ناپائیدار یعنی فانی دنیا۔ اب بہادر شاہ ظفر، اگر ہم پس منظر میں جائیں، جو کہ ہمیں تشریح میں پس منظر ضرور لکھنا ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے غزل کا وہ ہم نے ضرور لکھنا ہے، کہ بہادر شاہ ظفر نے قید خانے میں یہ غزل لکھی ہے، اور چونکہ انہوں نے بڑی شان و شوکت، ظاہر ہے بادشاہ تھے تو شان و شوکت کی زندگی گزاری تھی، اور جب وہ قید ہو گئے تو دنیا سے ان کا دل اٹھ گیا۔ اسی تناظر میں انہوں نے یہ غزل لکھی، اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا شعر کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ اب اس دنیا میں میرا دل نہیں لگتا، اس دنیا سے میرا دل اٹھ چکا ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ سب نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں، جیسا انہوں نے کہا، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، یعنی اس ناپائیدار دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں ہو سکی، کسی کو بھی بقا حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی دوام حاصل نہیں ہے، جیسا کہ میر درد نے بھی کہا ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ سوری، میر درد کا نہیں، میر تقی میر کا شعر ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں سے کوئی بھی سلامت نہیں جاتا، بلکہ خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ ساری حسرتیں، ساری شان و شوکت، ساری خواہشیں، ہر چیز دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ دوسرا شعر کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عمر دراز سے مراد لمبی عمر ہے، کہ ہم اس دنیا میں 4 دن کی زندگی لے کے آئے ہیں، اور ان 4 دنوں میں سے 2 دن خواہشات میں گزر جاتے ہیں، اور 2 دن ان خواہشات کے پورا ہونے کے انتظار میں گزرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں پھر خواہشیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں دل لگائے، اس کی رنگینیوں میں کھو جائے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے،
یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو زندگی کے اگر 4 دن ہیں اور 2 آرزو میں کٹ رہے ہیں اور 2 ان کے انتظار میں کٹ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ انسان دنیا میں دل نہ لگائے۔ اگلا شعر، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ یہاں پہ بلبل سے مراد بہادر شاہ ظفر ہیں۔ باغبان لفظی مطلب اس کا ہے مالی، ٹھیک ہے، باغ کی دیکھ بھال کرنے والا، باغ کی رکھوالی کرنے والا، باغ کی حفاظت کرنے والا، ٹھیک ہے، عرف عام میں جس کو ہم مالی کہتے ہیں۔ یہاں پہ لفظی مطلب یہ ہے، لیکن باغباں سے مراد بہادر شاہ ظفر کے ساتھی اور ان کے جانثار ہیں، جبکہ صیاد کا لفظی مطلب شکاری ہے، لیکن یہاں پر اس شعر میں اس سے مراد انگریز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شاعر اپنے آپ کو بلبل کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلبل اگر قید ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اسے باغباں سے یا صیاد سے گلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی قسمت پہ صابر شاکر ہونا چاہیے کہ بس بہار کے موسم میں اس کی قسمت میں قید لکھی ہوئی تھی۔ فصل بہار سے مراد بہار کا موسم ہے۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ مجھے بھی کسی سے کوئی گلہ نہیں، نہ مجھے انگریزوں سے کوئی گلہ ہے، نہ مجھے اپنے جانثاروں سے کوئی گلہ ہے، کیونکہ قید ہونا میری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ حسرتوں سے مراد یہاں پہ خواہشیں ہیں۔ حسرتیں ایسی خواہش ہوتی ہے، حسرت کہ جو کبھی پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اور داغدار دل، دل داغدار زخمی دل، ٹھیک ہے، وہ دل جو غموں سے دکھوں سے بھرا ہوا ہو۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میری خواہشوں سے کہہ دو کہ اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب اس میں بھی وہی پس منظر آ جاتا ہے نا کہ وہ قید خانے میں تھے، ٹھیک ہے، اور قید خانے میں ان کا دل بجھ گیا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا تھا، وہ خود قید میں تھے، تو ایسے میں کوئی خواہشیں کسی کے دل میں کیسے جنم لے سکتی ہیں؟ اس لیے وہ اپنی حسرتوں سے، اپنی خواہشوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم کہیں اور جا کر بس جاؤ، کیونکہ میرے دل میں اب اتنی جگہ، مزید زخم کھانے کے لیے جگہ باقی نہیں ہے۔ اگلا شعر، دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ کنجے مزار سے مراد مزار کا کونا، مزار کا گوشہ، ٹھیک ہے، کنج کہتے ہیں کونے کو، ایک گوشے کو۔ تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے دن اب ختم ہو گئے ہیں، اب شام ہونے والی ہے، موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور جیسے ہی موت آ جائے گی تو میں قبر کے ایک کونے میں بڑے آرام سے سو جاؤں گا، پھر مجھے دنیا کا کوئی غم، دنیا کا کوئی دکھ، کوئی رنج مجھے پریشان نہیں کر سکے گا۔ ایک طرح سے بہت سارے لوگوں کا وہ آخرت کی زندگی وہ تو شروع بعد میں ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بس آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ساری الجھنیں، دنیا کے جھنجھٹ، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بہادر شاہ ظفر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب زندگی ختم ہو جائے گی تو اس کے ساتھ زندگی کے جتنے جھمیلے ہیں، جتنی الجھنیں ہیں، مصائب ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور پھر مزار کے کونے میں پاؤں پھیلا کے سو جائیں گے اور آرام کریں گے۔ آخری شعر، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہاں کوئے یار کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے دوست کا کوچہ، دوست کی گلی، ٹھیک ہے، محبوب کی گلی، لیکن یہاں پہ کوئے یار سے مراد اپنا وطن ہے، ٹھیک ہے۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، ٹھیک ہے، لوگوں کی خواہش، جہاں پہ انسان پیدا ہوا ہوتا ہے، جہاں پہ زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے، انسان کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ وہیں رہے، وہیں پہ دفن ہو جائے، لیکن بہادر شاہ ظفر چونکہ قید تھے رنگون میں اور وہیں پہ وہ
वहीं पे वो दफन हुए, वहीं पे उनका इंतकाल हुआ। तो इस लिहाज से उन्होंने ये शेर का वो जानते थे कि अब अपने वतन जाने का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं इतना बदनसीब हूँ कि मुझे अपने मुल्क में, अपने वतन में दफन होने के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिल सकी। ठीक है, ये गज़ल का मक्ता है। मक्ता और मतला पे हमने पहले भी, पिछली गज़ल जब हमने गालिब की पढ़ी थी, उसमें भी हमने मतला और मक्ता पे बात की थी। ठीक है, जहाँ मक्ता गज़ल का वो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। ठीक है, और मतला वो पहला शेर होता है कि जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। ठीक है, तो गज़ल के मक्ते में शायर ने अपनी बेबसी का और अपनी बदकिस्मती का इजहार किया है। जी अज़ीज़ तलबा, ये मश्क है आपकी। मश्क की सवालात हैं, मुख्तसर सवालात। ठीक है, इसके साथ कुछ और सवाल भी हैं मुख्तसर, जो अगली स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे जवाबात इसके सामने लिख दिए हैं, लेकिन आपको तरीका बताया हुआ है कि आप जब भी जवाब लिखते हैं तो मुकम्मल जवाब लिखा करें। इंशाल्लाह आंसर की में आपको इसके मुकम्मल जवाबात भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ आपके समझाने के लिए मैंने बड़े मुख्तसर जवाबात इसके लिखे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास पहला सवाल कि इंसान की उम्र दराज के 4 दिन कैसे कटते हैं। आप गज़ल को दोबारा पढ़ें, आपको बड़ी आसानी से इन छोटे छोटे सवालों की समझ आ जाएगी कि इंसान की उम्र दराज के 4 दिन 2 आरज़ू में कट जाते हैं और 2 उन आरज़ुओं के पूरा होने के इंतज़ार में कटते हैं। बे सवाल है हमारा कि बुलबुल को बागबान और सयाद से क्या गिला है। तो शायर ने ख़ुद कहा है कि बुलबुल को बागबान से और सयाद से कोई गिला नहीं है, क्योंकि उसकी किस्मत में ही बहार के मौसम में कैद लिखी हुई थी। जीम सवाल है हमारा, बुलबुल की किस्मत में क्या लिखा था। बुलबुल की किस्मत में फसले बहार में कैद होना लिखा था। शायर अपनी हसरतों से क्या कहना चाहता है। शायर अपनी हसरतों से कहना चाहता है कि वो कहीं और जाकर बस जाएं, क्योंकि उनके दागदार दिल में अब उनके लिए इतनी जगह नहीं है। अगले सवाल में शायर ने अपनी किस बदनसीबी का ज़िक्र किया है। शायर ने अपनी इस बदनसीबी का ज़िक्र किया है कि उन्हें अपने वतन में दफन होने के लिए 2 गज ज़मीन भी न मिल सकी। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा मानी का है। अल्फाज व तराकीब के मानी लिखें। अल्फाज आप जानते हैं, एक लफ्ज़ जो जैसे दियार आपका एक लफ्ज़ है, लेकिन आलम नापायदार ये मुरक्कब लफ्ज़ है जिसको तरकीब भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्फाज व तराकीब के मानी लिखें। तो दियार, पिछली स्लाइड पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे इन तमाम अल्फाज के मानी लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने इनको दोबारा नहीं लिखा। ठीक है, दियार मुल्क, बस्ती, ठीक है, वतन, शहर, दियार में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आलम नापायदार, नापायदार दुनिया, बागबान माली, बाग का रखवाला, फसले बहार, बहार का मौसम, कुंजे मज़ार, मज़ार का गोशा या मज़ार का कोना। ठीक है, ये मश्क आपकी जो किताब है दरसी किताब, उसके 142 पेज से ये शुरू हो रही है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये 2 सवाल मक्ते में शायर ने किस चीज़ की तमन्ना की है, ये भी आपके मुख्तसर सवाल में है। मक्ता मैंने बताया ना आपको कि आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, गज़ल का आखिरी शेर वो मक्ता होता है। तो उसमें शायर ने क्या कि कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में। तो शायर ने इस चीज़ की तमन्ना की है कि काश उसे अपने मुल्क में दफन होने के लिए थोड़ी जगह मिल जाती, या ये भी हम कह सकते हैं कि शायर ने ये तमन्ना की है कि वो अपने मुल्क में दफन हो सकें। ठीक है,
یہ بھی آپ نے کاپی پہ کرنا ہے. سوال نمبر 5 آپ نے کاپی پہ کرنا ہے. اور سوال نمبر 6 اس کو کتاب کے اوپر ہی آپ کر لیں, اس کو کاپی پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الف ہے کہ اس غزل کا مطلع کیا ہے. اس غزل کا مطلع, اب مطلع جب آپ جواب لکھیں گے نا تو اس میں آپ پورا شعر لکھیں گے. آپ صرف یہ ایک جملہ نہیں لکھیں گے کہ اس غزل کا مطلع اس کا پہلا شعر ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پورا شعر لکھنا ہے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں, کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. بے میں آپ سے مقطع کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اس غزل کا مقطع کیا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ اس غزل کا مقطع اس کا آخری شعر ہے, بلکہ آپ لکھیں گے مقطع کی ہیڈنگ دے کے, سرخی دے کے آپ آخری شعر لکھ دیں گے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے, 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. ٹھیک ہے, اور اس غزل کی ردیف کیا ہے. ہم قافیہ ردیف کی تعریفیں بہت پہلے کر چکے ہیں. ردیف وہ لفظ جو بار بار ہر شعر میں دہرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ردیف ہوتا ہے. تو اس غزل کی ردیف میں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ دیکھیں نا ہر شعر کے آخر میں کا لفظ آ رہا ہے, تو میں جو ہے وہ آپ کی ردیف ہے. پھر سوال کافیوں کا ہے. کافیے پوچھے گئے ہیں کہ کوئی سے 4 کافیوں کی نشاندہی کریں. کافیے آپ کے ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بھی شعر میں, کسی بھی غزل میں ردیف سے پہلے آتے ہیں. کسی بھی نظم میں یہ ردیف سے پہلے آتے ہیں, اور یہ آپ کے ہم آواز الفاظ جن کو آپ رائمنگ ورڈز کہتے ہیں, یا آپ کے رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں. جیسے اس غزل میں دیار ہے ناپائیدار, انتظار, بہار, دار جو داغ کے ساتھ ہے داغدار, مزار اور یار. ٹھیک ہے, یہ آپ کے قافیے ہیں. پھر سوال نمبر 7 اور 8 یہ بھی آپ کی نوٹ بک پہ کرنے والا سوال ہے. چاہے نوٹ بک پہ کریں, لوز شیٹس پہ کریں, اس وقت آپ کو جو بھی آپ کے پاس میسر ہے چیزیں آپ انہی کو استعمال میں لائیں. پوچھا گیا ہے کہ پہلے شعر میں شاعر نے اجڑے دیار کو کس کے لیے استعارہ استعمال کیا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ ہم استعارہ اس سے پہلے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, استعارے میں ہم کوئی لفظ ادھار لیتے ہیں. اس کے لغوی معنی ادھار لینے کے ہیں. ٹھیک ہے, کسی لفظ کی کسی شخص کی, کسی چیز کی خوبی خامی کو واضح کرنے کے لیے ہم کوئی لفظ ادھار لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ علی شیر ہے. ٹھیک ہے, تو شیر کو بہادری کے لیے ہم نے ادھار لے لیا. تو جو اجڑا دیار ہے یہ استعارہ استعمال ہوا ہے دنیا کے لیے. ٹھیک ہے, کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرا اجڑے دیار میں دل نہیں لگتا, یعنی اس دنیا میں اب میرا دل نہیں لگتا. ٹھیک ہے, تو اجڑے دیار کو استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے اس دنیا کے لیے. پھر مقطع میں شاعر نے 2 گز زمین کا کنایا کس کے لیے استعمال کیا ہے. کنایا ہم اس سے پچھلے ہفتے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمارا کنایا شامل تھا. ٹھیک ہے, کنایا چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں. اشاروں میں جیسے ہم نے مثالوں میں کیا تھا کہ اپنے سفید بالوں کا ہی کچھ خیال کر لو, یا اس کو کالے نے کاٹا, تو اشاروں میں کالا اشارہ کیا گیا تھا سانپ کی طرف, یہ کنایا ہے. اور سفید بالوں کا کچھ خیال کر لو, سفید بال جو تھے وہ بڑھاپے کی طرف, عمر کی طرف اشارہ کیا گیا تھا, یہ کنایا ہے. تو یہاں پہ 2 گز زمین کا کنایا استعمال کیا گیا ہے قبر کے لیے. ٹھیک ہے, کہ 2 گز زمین, انسان کو دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین ہی چاہیے ہوتی ہے مرنے کے بعد, تو یہ قبر کے لیے کنایا استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کا سوال نمبر 1 الف تا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی نوٹ بک پہ ہونے والا کام ہے. سوال نمبر 5 مقطع میں شاعر نے کس چیز کی تمنا کی ہے. اور سوال نمبر 7 اور 8 ٹھیک ہے, اجڑے دیار جو استعارے والا ہے, اور 2 گز زمین کنائے والا سوال, یہ آپ کی کاپی پہ کرنے والے سوالات, مختصر سوالات ہیں. ٹھیک ہے, جی
عزیز طلبہ، عنوان ہمارا ختم ہو گیا۔ اعادے کے لیے سوال آپ سے، پہلا سوال ہے کہ بہادر شاہ ظفر کون تھے؟ ٹھیک ہے، بہادر شاہ ظفر کون تھے؟ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھے جن کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے قید کر دیا تھا۔ اچھا، نمبر 2 سوال آپ سے ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے شاعری میں کن شعراء سے اصلاح لی؟ ٹھیک ہے، یعنی شاعری میں انہوں نے کس کی شاگردی اختیار کی؟ تو شاہ نصیر، ابراہیم ذوق اور مرزا غالب، ان 3 شعراء سے بہادر شاہ ظفر نے شاعری میں اصلاح لی۔ تیسرا سوال آپ سے ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں کتنے شعر ہیں؟ تعارف جب میں پڑھ رہی تھی تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ MCQs میں اکثر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہے کہ ان کے کلیات میں 30,000 سے زیادہ شعر ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنے شعر ہیں؟ 30,000 سے زیادہ شعر ہیں۔ اگلا سوال ہے میرا آپ سے کہ اجڑے دیار، کوئے یار اور صیاد سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی، کچھ سمجھ آئی؟ اجڑے دیار سے شاعر کی مراد یہ دنیا ہے، یہ ختم ہو جانے والی دنیا، یہ فانی دنیا، جو دنیا بھی ختم ہو جائے گی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو اجڑے دیار جو ہے وہ اشارہ ہے دنیا کی طرف۔ کوئے یار سے کیا مراد ہے؟ کوئے یار کا لفظ جو شاعر نے استعمال کیا ہے وہ اپنے وطن کے لیے استعمال کیا ہے۔ لفظی مطلب اس کا محبوب کی گلی، دوست کا کوچہ، ٹھیک ہے، محبوب کہہ لیں، دوست کہہ لیں، لیکن اپنے وطن کی طرف اشارہ کیا ہے شاعر نے۔ اور صیاد سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ صیاد سے مراد، صیاد کا لفظی مطلب میں نے بتایا شکاری، اور اس سے مراد انگریز ہیں، انگریزوں کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، تو بلبل بہادر شاہ ظفر نے اپنے آپ کو کہا، ٹھیک ہے، باغباں اس نے اپنے ساتھیوں، اپنے جانثاروں، اپنے لوگوں کو کہا جو ان کی حفاظت نہ کر سکے، اور صیاد انہوں نے انگریزوں کو کہا۔ ٹھیک ہے، اب 2 گز زمین، 2 گز زمین یہ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ قواعد کی روح سے 2 گز زمین، یہ اس طرح جیسے یہ سوال ہے نا 5واں کہ 2 گز زمین قواعد کی روح سے کیا ہے، یہ بالکل اسی طرح MCQs میں بھی آ جاتا ہے، اور آگے آپ کو آپشنز پھر دیے ہوئے ہوتے ہیں جس میں درست آپشن کو آپ نے سرکل کرنا ہوتا ہے یا ٹک لگانا ہوتا ہے۔ تو 2 گز زمین قواعد کی روح سے یا علم بیان کی روح سے کنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب گھر کا کام، ہدایات میں نے لکھا ہوا ہے کہ معلمہ کی ہدایات کے مطابق تمام مشقی سوالات حل کریں۔ تو جتنے بھی مشقی سوالات میں نے آپ کو کرنے کے لیے کہا، اور اس کے لیے میں نے واضح ہدایات بھی دیں کہ آپ 1 ورڈ آنسر کبھی بھی نہیں لکھیں گے، ایک لفظ میں بات ختم نہیں کریں گے، بلکہ سوال کے مطابق مکمل جملے میں آپ جواب لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، جوابات بھی میں نے بتا دیے ہیں، آپ اس کو خود لکھیں، اور خود کرنے کے بعد میں اس کو کی سے کمپیئر بھی کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا عنوان تھا، اب اس کے بعد ہم اپنا دوسرا عنوان کریں گے۔